أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور اللہ کے بارے میں بڑا دغاباز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور گلدستہ احادیث میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز بے بس وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا رکھا اور اللہ پر تمنا رکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا پیٹ پھیرنے والی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دنیا کو چاہنے والے بھی، آخرت کو چاہنے والے بھی. تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج کام ہی کام ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا. دوستو، آج کا موضوع ایک فکری اور حقیقی موضوع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف کیفیات کو بیان فرمایا ہے. انہی کیفیات میں ایک کیفیت یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا اور دوبارہ اس کو عقل و شعور عطا فرمائے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے آخرت کے احوال کو دیکھے گا، اس وقت جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو قرآن مجید میں لفظ یا لیتنی سے 9 جگہوں پر بیان کیا ہے. معزز سامعین کرام، یہ دنیا کی زندگی ایک قیمتی امانت ہے جو اسے ایک محدود مدت کے لیے دی گئی ہے. دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور انسانوں کو یوں آزمایا جا رہا ہے کہ کون اپنے رب کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اور کون غفلت و گناہ میں. قرآن مجید نے بارہا ہمیں یہ بتلایا ہے کہ یہ زندگی ایک مہلت ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ انسان اپنے اعمال نامے کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، کہ جس دن حقیقتیں کھل جائیں گی، پردے ہٹ جائیں گے، اور اس دن بہت سے لوگ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہوں گے اور ان کے منہ سے ایک دردناک جملہ نکلے گا، یا لیتنی، کہ ہے کاش میں. یہ 2 لفظ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی چیخ ہے جو پچھتاوے سے بھری ہوئی ہوگی. یہ ان لوگوں کی زبان سے نکلے گی جنہوں نے اپنی قیمتی زندگی ضائع کر دی، اور جب انجام کا وقت آیا تو حسرت، افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا. دوستو، قرآن کریم کا ایک خاص طریقہ ہے تو صرف واقعات کو بیان نہیں کرتا بلکہ دلوں کو جھنجھوڑتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ان کے جملوں کو نقل فرمایا ہے جو آخرت میں پچھتائیں گے، اور 9 جگہوں پر بیان کیا ہے، اور ان کے الفاظ میں درد، شرمندگی، بے بسی ظاہر ہوتی ہے، اور الگ الگ پہلو سے ان کے پچھتاوے کو بیان فرمایا ہے. کہیں اعمال نہ کرنے پر، کہیں بری دوستی کی صحبت پر،
کہیں اللہ اور نبی کی بات نہ ماننے پر، کبھی نبی کے راہ چھوڑنے پر، کبھی اعمال کو دیکھ کر شرمندگی پر۔ یہ آیات ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ آخرت کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن نہ موقع دوبارہ ملے گا اور نہ وقت واپس ملے گا، اور انسان کہتا رہ جائے گا لعلی اعمل صالحا، کہ میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، مگر جواب ملے گا کلا، ہرگز نہیں، اب واپسی ممکن نہیں۔ دوستو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی، وقتی اور عارضی ہے۔ یہ دنیا انسان کا اصل وطن نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک پردیس ہے جہاں اس کو مسافر کی طرح گنتی کے چند روز رہنا ہے، اور پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ اپنے وطن حقیقی یا عالم آخرت کو سدھار جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ لوگوں تم جان لو کہ دنیاوی زندگی بس ایک کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور برتری جتلانا ہے۔ جیسا کہ بارش کے کاشتکار کو اچھی لگتی ہے کہ پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے دردناک عذاب بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور رضامندی بھی ہے، تو تم جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دوستو، یہ دنیا کی حقیقت کہ دنیا کے رشتے اور دوستیاں جب تک سانس چل رہی ہے باقی ہے، جب سانس بند ہوئی یہ دوستیاں اور رشتہ داریاں ایک دن کا رونا دھونا، پھر کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے اعمال میں سے آگے کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ اس نے مال میں سے پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت۔ دوستو، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہم یہاں جو اعمال کریں گے آخرت میں ان کا بدلہ ملے گا۔ نیکی کریں گے ثواب ملے گا، برائی کریں گے عذاب ملے گا۔ یہاں بعض لوگ اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزار کر خوش ہوں گے، جبکہ بعض لوگ اپنی زندگی کو غفلت و گناہ میں، کفر و شرک میں گزار کر پریشان ہوں گے، اور وہاں کی ایک ایک نیکی بڑی قدر کی ہوگی، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوگا، مگر کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ دوستو، بعض لوگ اپنی زندگی کو غفلت و گناہ میں گزارنے کی وجہ سے، جبکہ بعض لوگ اپنی زندگی کو کفر و شرک میں بسر کرنے کی وجہ سے افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، لیکن اس دن صرف پچھتاوا کام آئے گا اور کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ بلکہ بعض لوگ یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش کے فلاں کام یا فلاں نیکی کرنی ہوتی یا فلاں کام نہ کیا ہوتا۔ بعض لوگ دنیا میں واپس بھیجے جانے کی خواہش کریں گے، حالانکہ دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ہماری کامیابی اور ناکامی یہی کے اعمال پر منحصر ہوں گے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان لوگوں کی حسرت اور پچھتاوے کو بیان فرمایا ہے۔ دوستو، پہلی حسرت دنیا میں واپسی کی خواہش۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ دیکھیں ان کو
کہ جب ان کو جہنم کے سامنے کھڑے کر دیا جائے تو وہ کہیں گے ہائے کاش کتنی اچھی بات ہوتی کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا، ہم رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور سچے پکے مسلمان بن جاتے۔ دوسری پچھتاوا، ہے کاش میں نبی کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش میں نبی کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ تیسرا پچھتاوا، ہے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ ہے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میرے پاس نصیحت پہنچ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد اس نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ چوتھی پچھتاوا، ہے کاش میں اللہ اور رسول کی بات مان لیا ہوتا۔ قیامت کے دن کی حسرتوں میں سے ایک حسرت یہ بھی ہوگی کہ انسان خواہش کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں دنیاوی زندگی میں اپنے اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لیا ہوتا تو آج یہ انجام نہ ہوتا۔ اسی کو قرآن نے کہا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ ہے کاش میں اللہ اور رسول کی بات مان لیا ہوتا۔ پانچویں حسرت، پانچویں پچھتاوا، ہے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جس دن اس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ چھٹی حسرت، کہ ہے کاش میری موت مجھے تمام کر چکی ہوتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ ہے کاش میری موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہوتی، دوبارہ زندگی نہ ملتی اور ہم عذاب سے بچ جاتے۔ ساتویں حسرت، ہے کاش میں شرک نہ کرتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ ہے کاش میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراتا۔ آٹھویں حسرت، کہ ہے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہم نے قریب عذاب کی خبر دے دی ہے کہ انسان دیکھ لے گا جو اس نے کرتوت کیا ہے، اور کافر کہے گا کہ ہے کاش میں مٹی بن گیا ہوتا۔ نویں حسرت، ہے کاش میں نیکیاں آگے بھیج دیا ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اور انسان سوچے گا لیکن اب سوچنے کا وقت کہاں رہا، انسان کہے گا کہ کاش میں دنیاوی زندگی میں نیکی آخرت میں بھیج دیا ہوتا۔ تو یہ 9 حسرتیں ہیں، 9 پچھتاوے ہیں جو صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک چیخ ہے، ایک پکار ہے، ایک تڑپ ہے، ایک درد ہے، اور میدان محشر، حشر کا میدان اس لفظ سے گونج رہا ہوگا، چیخ رہے ہوں گے لوگ۔ ہم نے اجمالاً آپ کے سامنے گنوا دیا ہے اور انشاءاللہ تفصیلاً اس کو اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔